سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا سارا انحصار جو ہے عوام پاکستان کے عملی کردار میں ہے۔ اگر پاکستانی جس دن یہ تحریہ کر کے نکل جائیں پورا پاکستان کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہیں اس کا خاتمہ کرنا ہے، اقتدار بھی عوام کا، اختیار بھی عوام کا، ووٹ بھی عوام کا، بنانے والے حکومتیں گرانے والے وہ ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور آج سے نہیں ہے، 76 سال سے یہی، اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ آپ کی فارن پالیسی رہی، نہ آپ کی معیشت رہی، نہ آپ کا ملک مکمل رہا، نہ آپ کی بیوروکریسی رہی، آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا۔ مولانا صاحب یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے انتہائی مشکلات میں آ کے رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت کی ہے، وہ پارٹی اس وقت ایسے چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دیتا ہے کہ فلانا چیئرمین بن گیا، دوسرے دن دوسرا دیتا ہے یہ فلانا ہے، یہ غلط ہے۔ چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بھی ملاقات اس بات ہوئی ہے کہ خدارا عوام جو مایوس ہو رہے ہیں آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کریں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہے اگر پی ٹی آئی کی قیادت آپ کے حوالے سے کسی بھی ایشو پہ کوئی آپ کو اکساتی ہے یا تو آپ اگنور کریں، بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا ہو۔ پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے، تو میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا، میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کرائیں۔ انہوں نے کہا خاموش ہوں گے لیکن نبی ہوتے ہیں، تم یہ طریقہ اپنا دو، ان کو اگنور کر دو، اس سے جو ہے تمہارا قد کاٹ بڑھے گا۔ تو لہذا آج میں نے خان کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا، میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لے میں ان کو جواب نہیں دوں گا۔ اچھا شیر افضل مروان صاحب، آج مولانا صاحب نے چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ یہ تھوڑا سا رائٹ ہے کہ چیئرمین پی ایس سی کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا کہ خدا را مجھے پتا ہوتا کہ اس سے اتنی جو ہے گندگی بنی ہے، مجھے درکار ہی نہیں ہے۔ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لگے بھی ہیں، دو سرخاب کے پر لگے ہیں۔ مجھے آپ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں نا، یہ ساری کرپشن آپ سامنے لا سکتے ہیں جب آپ پی ایس سی کی چیئرمین شپ پہ ہوں گے، ان کو کٹارے میں لا کے میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ سارے کام ہر ایک کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں اور ساری خواہش ایسی نہیں ہے کہ آپ خواہش رکھیں اور پوری نہ ہو۔ میری اتنی ہدایت میں نے خان صاحب کو بھی گزارش کی، میں نے کہا کہ جناب آپ نے خود ہی مجھے، میرے فرشتوں کو علم نہیں تھا، میرے سرکور صاحب نے اور عمر نیاز صاحب نے مجھے آگاہ کیا کہ خان صاحب نے آپ کا نام کیا۔ یہ 2 مہینے قبل کی بات ہے۔ جب این کرنے کا ٹائم آیا تو 7 دن پہلے جو ہے میڈیا اور کچھ افراد نے مل کے اس کا ایک اور یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے۔ آج بھی میں کہتا ہوں مجھے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی درکار ہی نہیں ہے، خان کی دی ہوئی تھی اور خان کو میں نے آج کہا تو صحافی نے میری موجودگی میں سوال کیا آج کہ جی وہ کہ کیا پوزیشن ہے، تو خان نے کہا کہ میرا نام بتایا کہ جی وہ ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے یہ کہا کہ کل اس کا نام بھی ہم دے رہے ہیں۔ یہ آج میری جنرل سے بات کی۔ اینی ہاؤ میں ایک ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری پارٹی کے کسی بھی دوست کو درکار ہے تو میں والنٹیرلی اس کو چھوڑ دوں گا، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، یعنی یہ میں نے خان صاحب کو نہیں بتایا لیکن میں والنٹیرلی چھوڑ دوں گا۔ جس بھی میرے دوست کو یہ خواہش ہے کہ وہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بنے، میں نے خان کی کاز کی جنگ لڑنی ہے، پاکستانیوں کو نکالنا ہے، روڈوں پہ نکالنا ہے، سڑکوں پہ نکالنا ہے، میرے پاس کمیٹیوں کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ وہ بھی خان کا فیصلہ تھا، کوئی یہ نہ سمجھے اور نہ اپنے ذہن میں یہ لائیں کہ شرف دل کے لیے کوئی کمیٹی کوئی معنی رکھتا ہے۔ یہ تو کمیٹی ہے وزیر اعظم پاکستان کا مسند بھی کوئی دے، خان کی رہائی اور مینڈیٹ کی ریکوری، وہ میرے لیے عظیم۔ شیر افضل مروان صاحب، آج مولانا صاحب نے پھر سے بیٹھنے کا اشارہ دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ دوسری طرف علی بن گڈا پور صاحب نے اسلام آباد پر قبضے کی بات کی تھی اور سوابی میں اس وقت آپ لوگوں کا ایک کیمپ بھی لگا ہوا ہے، کراچی میں بھی ٹرین مارچ کیا گیا، کیا چل رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ آپ نے کچھ عرصہ پہلے 30,000 لوگوں کو کے حوالے سے بھی بات کی تھی، کیا کوئی لانگ مارچ، کوئی ملین مارچ کی طرف آپ لوگ بالکل الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے ملین مارچ اور پھر دھرنے پہ، یہ میں ببانگ داخل کہہ رہا ہوں۔ ہم آئیں گے اسلام آباد میں بیٹھیں گے اور وہ ہمارے احتجاج کے آخری مراحل ہوں گے۔
یا تو ہم اپنا مینڈیٹ لے لیں گے اور خان کو رہا کر لیں گے، ورنہ یہ لوگ جنہوں نے 1 مئی پہلے کیا تھا شاید یہ ہم پہ دوسری 9 مئی کرتے ہیں. لیکن پی ٹی آئی جو ہے پاکستان تحریک انصاف ان کرائسس میں نکلنے کے بعد ایک پارٹی بن گئی ہے. ان سختیوں نے تکالیف نے اب ہمیں یہ ہمت اور حوصلہ دے دیا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں. لیکن قطعاً یہ جو گنڈاپور صاحب کا بیان ہے انہوں نے کہا کہ ہم قبضہ لیں گے، تو میں اس کے بیان کی مکمل تائید کرتا ہوں، کیونکہ قبضہ انہوں نے ہم سے لیے زبردستی، ناجائز قبضہ کیے. اس حکومت کو ان کا حق ہی نہیں بنتا ہے. 17 MNAs کے ساتھ شہباز شریف صاحب جو ہیں شیروانی پہن کے آ گئے، میں بھی وزیر اعظم ہوں. سنیے نا جی، اس طرح وزیر اعظم نہیں بنتے ہیں، اس طرح وزیر اعظم نہیں ہے. یہ کوئی 1 درجن ننڈے تو نہیں تھے. آپ نے 85-86 MNAs چوری کیے، آپ نے کوئی 150 کے لگ بھگ MPs چوری کیے، آپ نے آئین و قانون، انسانیت، اخلاق اور یہ جمہوری اقدار کا جنازہ نکالا 9 فروری کو. اور اب آپ کہتے ہیں ایک سرسائی زمین بھی ہونا، 1 مرلہ زمین ہو تو آپ میں سے کوئی دستبردار ہو سکتے ہیں جو اس پہ ناجائز قبضہ کر لے. ہم اتنے بڑے مینڈیٹ پہ قبضے کو ہم کہیں کہ ہم آواز ہی نہ اٹھائیں. آپ نے قبضہ کیا ہے ہمارے مینڈیٹ پہ، ہم آپ سے قبضہ لیں گے. اپنے گنڈاپور صاحب نے، وزیر اعلیٰ سرحد KP نے بڑی بہترین بات کی ہے اور ہم اس کو مکمل ڈٹو کر دیں گے. اچھا، 9 مئی کو جلسے کی بات کی کہ 9 مئی کو تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ علی امین خان نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں ڈی خان میں یہ جلسہ کرنا چاہتا ہوں. 9 مئی کو بار بار میں بتا چکا ہوں کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا. کبھی ہم پہ انہوں نے کہا GHQ پہ اٹیک ہوا، سارے آپ لوگ پنڈی اسلام آباد کے رہائشی ہیں. جس جگہ پہ GHQ پہ اٹیک کا مقدمہ ہم پہ بنا ہے، میں اس میں وکیل رہا ہوں، وہ جگہ 1.5-2 کلومیٹر دور ہے GHQ سے. اور انہوں نے کہا جی کہ شہداء کے مجسمے توڑے گئے. پورے پاکستان میں ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی ایک کیمرہ یہ ریکارڈنگ لے آئے کس شہید کا مجسمہ توڑا گیا، یہ بھی جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا کہ 9 مئی کو بلوے اور یلغار کیے گئے. اگر بلوے یلغار ہم کرتے تو 25 ورکر ہمارے شہید ہوتے، 4 ہمارے ورکر حیات پائج، 100 ورکر کو گولیاں لگی اور آپ کی کسی ایک فوجی یا سپاہی کو خراش تک آئی. یہ 9 مئی تھا آپ کے کور کمانڈر کا گھر جلایا جاتا ہے. اتنا بڑا محل، اور نہ پولیس ہے، نہ فوج ہے، نہ روکنے والا کوئی ہے. یہ رانا ثناءاللہ کے گھر میں فیصل آباد جب یلغار ہوتی ہے وہاں تو اس کو بچایا جاتا ہے. ISI ہیڈ کوارٹر فیصل آباد کے اٹیک ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے. اور کمانڈر کے گھر پہ، اور وہ کیمیکل کہاں سے آئے کیا ان گھروں کو جلایا گیا. ہزاروں کیمرے ہیں کینٹونمنٹ میں، GHQ کے روڈ پہ، پشاور روڈ پہ، پشاور کے ریڈیو اسٹیشن پہ. کوئی ایک کیمرے کی فوٹیج 1 سال میں کیوں شیئر نہیں کی گئی کہ یہ جو PTI والے ہیں، یہ PTI والے ہیں. اس دن پاکستان بھر میں سیلولر نیٹ ورک بند کیا گیا تاکہ PTI والے اپنے ورکر کو یہ نہ کہہ سکے کہ ادھر نہیں جانا ہے. اور اس دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا. اس دن پورے پاکستان میں کہیں پر 144 نہیں تھی، نہ 10 مئی کو تھی. تو کون سا 9 مئی ہے جو ہم نے کیے؟ ہمارے ورکر آج بھی پابند سلاسل ملٹری کورٹس میں ان جرائم کی سزا بھگت رہے ہیں جو کیا ہے کہ آپ نے عمارت کو جو ہے عمارتوں پہ آپ نے خلفشار کیا، یلغار کیا. اور جن ماؤں کے بچے آپ نے مارے، جن کے باپ جو ہے وہ قبروں میں گئے، جن کے بچے آج بھی یتیم ہیں، اور جن کی آپ نے گھروں میں گھس کے آپ نے لوگوں کو رگیدہ کینچا مارا، وہ خیر ہے. آپ کے سامنے سویلین کے کوئی حقوق نہیں ہے، پاکستانیوں کی کوئی حق ڈگنیٹی نہیں ہے. 1 سال سے آپ نے قیامت صغریٰ برپا کی ہوئی ہے. کوئی آواز کھولتا ہے مارتے ہو پیٹتے ہو. او بھائی انسانوں کے جانور ہو. آپ کی تو کارکردگی بتا دیے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیومن رائٹس کے آپ کے 1 سال کی کارکردگی کا. بات یہ ہے ایسے جبر اور فسطائیت کے عالم میں میرا خیال ہے کہ جینے سے مرنا ہی بہتر ہے. یہ حالت کیا کی ہوئی ہے ملک کی کہ ایک وہ جناب جی اس کو پکڑ لے تو بھائی تم بھی MNA ہو گئے، منہ اٹھا کے آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، وہ تم بھی MNA ہو گئے. ان کمبختوں کو خود ہی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کس کا قرآن نکل آتا ہے. یہ آپ کا آئین ہے، یہ آپ کا قانون ہے. اور آج بھی آپ نے دیکھا جو جس طریقے سے انہوں نے بل اپروو کرایا، ٹیکس
रिफॉर्म्स है, मैं उसमें बोलना चाहता था, स्पीकर साहब ने बात ही नहीं करनी दी। आप पाकिस्तान भर के अब इन्होंने नया टैक्स लगा दिया, क्या बात है इनकी। इन्होंने पहले महंगाई की, पेट्रोलियम मसनूआत में, फिर वापडा की कीमतें बढ़ा दी, फिर गैस की कीमतें बढ़ा दी, फिर पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दिया, फिर 2.93 रुपए पर यूनिट बढ़ा रहे वापडा की। और अभी शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि कुछ तलख और फैसले होने वाले हैं, बजट आ रहा है। अब इन्होंने तलख इंडिया तो दे दिया, सूरज की रोशनी पर भी टैक्स हो गया। आपको सोलर जो एनर्जी आप घर में खुद अपने अप्लायंसेस खरीद के आप जो सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड ये भी मुमकिन है कि ये सांस लेने पे लगा दे कि भाई हवा आप ले रहे हैं तो ये हवा पे भी टैक्स हो गया, पानी जो पी रहे हो जमीन दे रही है, और हत्ता के और कोई छोड़िए जमीन पे, खुदा की जमीन पे जो कदम रखते हो, चलते हो, इसका भी टैक्स होगा। ये इन्होंने पाकिस्तानियों की चमड़ी उधेड़ देनी है इस बजट में। और खान भी कहते हैं और हम भी समझते हैं कि जून का महीना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम तरीन होगा, क्योंकि जो बाइडेन जो है प्रैक्टिकली दुनिया भर में यह होता है 3 महीने पहले ही जाने वाले का इख्तिदार का सूरज गुरूब हो जाता है, तो लिहाजा अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी थोड़ी आजाद हो जाएगी। और जो आप लोग में से किसी ने पहले सवाल किया ट्रंप, तो ट्रंप के ताजियाने बज रहे हैं। लाजिमन पाकिस्तान में हमेशा से जो होता है अमेरिका की आशीर्वाद उसमें जरूर होती है, तो ट्रंप की आने से मैं जाती तौर पे समझता हूँ, फिर पार्टियों का बयानिया न समझे, क्योंकि पहले भी हमारी काफी इस पे वो क्या कहते हैं क्या चाहता नहीं या पूछ कुछ हो चुकी। आज भी खान साहब ने फिर वही बात छेड़ दी, वो सऊदी अरब वाली बयान। तो उन्होंने, तो मैं याद करता हूँ, हम उम्मीद करते हैं कि इनकी अपनी गलतियां 8 फरवरी को इख्तिदार में इनको लेना मकसूद था। पाकिस्तानियों देख लो इन्होंने दिया क्या है, आप सिर्फ इख्तिदार दिए, आगे से महंगाई, IMF के टारगेट, गंदम का फैसला, और अब कल आप देखें एक करप्ट तरीन शख्स को इन्होंने FDR का चेयरमैन लगाया हुआ है। उन्होंने पावर कराया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को कि जी ये ट्रैक सिस्टम जो है ये PTI का एक गलत फैसला था और इसमें जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और जनाब शहबाज शरीफ साहब बगैर समझे कि ये ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है, उन्होंने कहा जी इसकी मैं इंक्वायरी कराऊंगा। ये FDR का एक इंडिजिनस आइडिया था, ये इसका PTI से कोई लेना देना नहीं था। और ये क्या था, ये जो सीमेंट है, सीमेंट के बैग्स पे इन्होंने बारकोड लगा दिया, जो टोबैको है उन पे उन्होंने बारकोड लगा दिया, बल्कि मल्तान के जो छोटे टोबैको मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया और पेशावर हाईकोर्ट ने एक स्टे दे दिया। अगर वो स्टे न होता तो ये एक बड़ा आइडियल ये होता। अब आगे से उन्होंने कहा ये जो आज टैक्स रिफॉर्म आया, शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग देते हुए FDR के चेयरमैन ने कहा कि भाई 3.5 ट्रिलियन यानी करोड़ रुपए जो है वो मैं हमारे फंसे हुए हैं अदालतों में, मैं आपको निकाल के दे रहा हूं 1.5 ट्रिलियन भी क्या। अब झूठ की भी एक हद होती है, 90% अपीलें तो ये लूज कर चुका है FDR, वो तो डेड अमाउंट्स है। उनमें वो उन्हें कह रहे हैं कि मैं, FDR के चेयरमैन ने क्या किया, उन्होंने अभी 23 मार्च को एक तमगा दिया, वो FDR की एक रीजनल कमिश्नर है, चीफ कमिश्नर, तब उनको तमगा दिया, इसका तमगा दिया उसने कारकर्दगी का, और हजरत को 23 अप्रैल 1 महीने के बाद सस्पेंड कर दिया बदतर कारकर्दगी पे। ये क्या निजाम है आप लोगों का यार। 23 मार्च को आपने तमगा दिया, 22 अफसरान को इन्होंने खोटे लाइन लगा दिया, क्योंकि चेयरमैन FDR ने अपनी स्कीम बचानी थी। हजरत ने खुद टोबैको के मद में ऐसे होते काए हैं और ऐसा नशर किया है। इस पे मैं कौमी असेंबली में जो है अनकरीब इस पे मैं तफसीली सवाल भी डालने वाला हूं, और मैं ये जो कल अफसरान को डिग्रेड किया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के जरिए, और उनमें से तकरीबन सारे वो अफसरान हैं जो उस टैक्स चोरी या करप्शन का हिस्सा बनने को तैयार नहीं थे। कोई बात और बहुत शुक्रिया। आपने अभी कहा कि आएंगे इस्लामाबाद में
میں اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. مجھے کچھ یہ باتیں ہضم اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ کروڑوں ووٹ لینے والی جماعت جس کے 35 کے قریب سینیٹر ہوں، 90 کے قریب MNAs ہوں، ایک صوبے میں حکومت ہے، اس کے باوجود وہ اپنے لیڈر کو جیل سے نہیں نکلوا سکتی، وہ حکومت گرائے گی. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ جیل سے نکالنے کے لیے ہمیں ڈنڈے اٹھانے چاہیے، وہ کیسے بندوق اٹھانا چاہیے، اور کیا طریقہ ہے؟ چیخ گئے، ہم عدالتوں میں گئے، روڈوں پہ گئے، نعرے کیے، جلسے کیے، جلوس کیے، اور ہر جلوس میں انہوں نے ہمیں مارا، پرچے کیے، جیل میں ڈالا. گزارش یہ ہے کہ ایک پاکستان آتش فشاں بنا ہوا ہے، یہ یاد رکھیں. یہ سب کچھ ہم بھگت گئے، ساری بدماشیاں دیکھ لی ہے. آتش فشاں بنا ہوا ہے، ارباب اقتدار وہ اس کے ٹاپ پہ بیٹھ کے ہوکا گڑگڑا رہے تھے. یاد رکھیں، یہ سوال جب آپ کرتے ہیں معاملات کو اس نہج پہ نہ لے جائیں، ورنہ ہمارے لیے ریاست جو ہے وہ ہمارا حق ہے. ہمارے حق پہ کوئی پاؤں رکھے گا، اس پاؤں کو اٹھا کے ہم رگید دیں گے زمین پہ. کب تک آ رہے ہیں خان صاحب، اگر یہ ہمیں انصاف نہیں ملتا ہے تو ہم بالکل ببانگدار اعلان کرتے ہیں، اور آج بھی خان صاحب سے بات ہوئی ہے، ہم نکلیں گے، پاکستان نکلے گا، اور اپنے زور بازو سے ہم اپنا مینڈیٹ بھی ریکور کریں گے، اور جو لوگ ہمارے دائمی حاکم بنے ہوئے ہیں ان کو واپس دھکیلیں گے. سیاسی جدوجہد جو ہے اس کا سارا انحصار جو ہے عوام پاکستان کے عملی کردار میں ہے. اگر پاکستانی جس دن یہ تحریہ کر کے نکل جائیں، پورا پاکستان، کہ ہم نے 76 سال سے جو ہم سے ناک سے لکیریں کھنچوائی جا رہی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے. اقتدار بھی عوام کا، اختیار بھی عوام کا، ووٹ بھی عوام کا. بنانے والے، حکومتیں گرانے والے وہ ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور آج سے نہیں ہے، 76 سال سے یہی. اور نتیجہ کیا ہے؟ نہ آپ کی فارن پالیسی رہی، نہ آپ کی معیشت رہی، نہ آپ کا ملک مکمل رہا، نہ آپ کی بیوروکریسی رہی، آپ کا پولیس کا نظام سڑ گیا. مولانا صاحب یہ بتائیں آپ کہ جس ملک کی عوام نے انتہائی مشکلات میں آ کے رکاوٹوں کے باوجود PTI کو ووٹ کے ذریعے اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ثابت کی ہے، وہ پارٹی اس وقت ایسے چوچو کا مربع بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف ایک بیان دیتا ہے کہ فلانا چیئرمین بن گیا، دوسرے دن دوسرا دیتا ہے یہ فلانا ہے، یہ غلط ہے. آج آپ کی چیئرمین سے ملاقات ہوئی ہے کہ اس حوالے سے بھی ملاقات اس بات ہوئی ہے کہ خدارا عوام جو مایوس ہو رہے ہیں آپ کی لڑائیوں کی وجہ سے، اس کا بھی کوئی طریقہ کار طے کریں یا یہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ اس پہ آج خان صاحب سے میری بات چیت ہوئی، اور خان صاحب نے مجھے دوبارہ کہا کہ آپ جو ہے اگر PTI کی قیادت آپ کے حوالے سے کسی بھی ایشو پہ کوئی آپ کو اکساتی ہے یا تو آپ اگنور کریں. بلکہ انہوں نے مجھے مثال بھی دی ڈونلڈ ٹرمپ کی. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا جہان کی گالیاں پڑتی ہیں، کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے کسی کو جواب دیا ہو. پھر انہوں نے اپنی مثال دی کہ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کیا ہے. تو میں ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا، میں نے کہا لیکن آپ ان کو بھی تو خاموش کرائیں. انہوں نے کہا خاموش ہوں گے لیکن نبی ہوتے ہیں، تم یہ طریقہ اپنا دو، ان کو اگنور کر دو، اس سے جو ہے تمہارا خدشات بڑھے گا. تو لہذا آج میں نے خان کے ساتھ باقاعدہ عہد کیا. میں نے کہا یہ کچھ بھی کر لے میں ان کو جواب نہیں دوں گا. اچھا شیر افضل مروان صاحب، آج مولانا صاحب نے چیئرمین PSC کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا؟ یہ ہے تھوڑا سا چیئرمین PSC کے حوالے سے میں نے تو یہ کہا کہ خدا رہا مجھے پتا ہوتا کہ اس سے اتنی جو ہے گندگی بنی ہے، مجھے درکار ہی نہیں ہے. کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ لگے ہوئے ہیں، دو آپ کے پر لگے. آپ جتنی آپ نے مثالیں دی ہیں نا، یہ ساری کرپشن آپ سامنے لا سکتے ہیں جب آپ PSC کی چیئرمین شپ پہ ہوں گے، ان کو کٹارے میں لا کے میں عرض کرتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ سارے کام ہر ایک کے کرنے کے نہیں ہوتے ہیں، اور ساری خواہش ایسی نہیں ہے کہ آپ خواہش رکھیں اور پوری نہ ہو. میری اتنی ہدایت میں نے خان صاحب کو بھی گزارش کی. میں نے کہا کہ جناب آپ نے خود ہی مجھے، میرے فرشتوں کو علم نہیں تھا، میرے شکور صاحب نے اور عمر نیاز صاحب نے مجھے آگاہ کیا کہ خان صاحب نے آپ کا نام کیا. یہ 2 مہینے قبل کی بات ہے. جب این کرنے کا ٹائم آیا تو 7 دن پہلے جو ہے میڈیا اور کچھ افراد نے مل کے اس کا ایک اور یہ فلاں کا نام ہے، فلاں کا نام ہے. آج بھی میں کہتا ہوں مجھے کوئی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمینی درکار ہی نہیں ہے. خان کی دی ہوئی تھی، اور خان کو میں نے آج کہا تو صحافی نے میری موجودگی میں سوال کیا آج کہ جی وہ کہ کیا پوزیشن ہے، تو خان نے کہا کہ
मेरा नाम बताया कि जी वो हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट थे और उन्होंने ये कहा कि कल इसका नाम भी हम दे रहे हैं। ये आज उनकी जनरल से बात की। एनी हाउ